وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اور جان مال کے اس لیے دی ہے اللہ نے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے، اس کے کلمے کو پھیلانے پر سب سے زیادہ جان مال لگے۔ یہ مسلمان کی جان مال کا پہلا حق ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاوے، تاکہ کلمہ بلند ہوگا تو ارکان زندہ ہوں گے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے علم یہ لوگوں میں آئے گا، نہیں تو علم کے بغیر عبادت کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے مسلمان کے مال میں سب سے پہلا حق اللہ کے کلمے کو پھیلانا، یہ صحیح ترتیب ہے کہ مسلمانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ دین کے لیے دیا گیا ہے۔ جس میں کہ فوجوں کو، پولیسوں کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ ملک کے لیے دیا جاتا ہے، ان کی ذاتی کام کے لیے نہیں دیا جاتا، ان کے ذاتی کام کو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ورنہ یہ سارا سامان وہ ملک کے حقوق کے لیے دیے، ان کے ذمہ حقوق ہے، فوج کے ذمہ خارجی، پولیس کے ذمہ داخلی۔ ایسے ہی امت کو اور ایمان والوں کو جو مال ملا ہے، جو صلاحیتیں ملی ہیں، اور جو طاقتیں ملی ہیں، وہ اللہ کے کلمے کے لیے ملی ہے۔ یہ پہلا حق ہے کہ اپنی جان مال سے اپنے کلمے کو پانی پہنچاؤ، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ، یہ تقاضا ہے اللہ کا، تاکہ کلمہ بلند ہو، ارکان اسلام زندہ ہو، زمین پر اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے حقوق ادا ہو۔ مولانا الیاس فرماتے تھے لوگ جب اللہ پر جڑیں گے تو آپس میں جڑیں گے، اللہ پر ہی نہیں جڑے تو آپس میں بھی نہیں جڑیں گے، ان کی زندگی میں خلفشار ہوگا، کیوں کہ اللہ پر ہی نہیں جڑے ہیں۔ اللہ پر جڑیں گے تو اللہ انہیں آپس کے جوڑ کی بات کرے گا کہ تمہیں ایسا رہنا ہے۔ جب اللہ ہی سے تعلق نہیں ہے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی اپنے اغراض پر ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے ناراض ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے حسد کریں گے، ہاں فخر کریں گے، یہ ہوگا۔ اور اللہ پر جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حق شناسی کی تاکید کرے گا کہ حق پہچانو۔ اس لیے کلمے کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے کہ لوگ اللہ پر جڑیں۔ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، یہاں ذمہ داری ڈالی جائے گی اور قبر میں اس ذمہ داری کا سوال ہوگا، موت تک ذمہ داریاں ہیں۔ جب قبر میں اترے گا تو پوچھیں گے ماں دین ہوگا، آپ کا دین کیا ہے بتاؤ، کیونکہ دین کی ذمہ داری کے لیے زندہ رکھا تھا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم حکم ماننے والے ہو، مانتے مانتے مر جاؤ، یہ ذمہ داری بتائیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا مال جان کہ سب سے پہلے اللہ کے کلمے کے لیے ہو، وہ یہ بڑی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے اسباب اللہ کے کلمے پر، اس کے دین پر لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی برکتیں ان کے اسباب میں دے گا۔ ہاں اللہ کے دین میں برکتیں ہیں، اللہ کے حکموں میں برکتیں ہیں، بدلہ بھی ہے برکت بھی ہے، دونوں ہے، بدلہ بھی ملے گا برکت بھی ملے گی، لیکن کب؟ کہ جب اپنے اسباب کو یہ اللہ پر اور اس کے حکموں پر لگاوے، پھر ان کے اسباب میں برکت دی جائے گی، ان کے اسباب سے ان کی آخرت بھی بنے گی، ان کی دنیا بھی بنے گی۔ اور یہ اپنے اسباب کو حکموں پر نہیں لگائیں گے، اسراف پر لگائیں گے تو ان کی برکتیں اللہ چھین لیتے ہیں، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ مال تو بڑھے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، ہاں اس لیے جتنا مال بڑھے گا یہ پھنسے گا، اس کی فکر، اس کا ذہن سب اسی میں، اللہ، آخرت، قبر، قیامت سب بھول جائے گا۔ یہی مال کا دھوکہ ہے۔ مال کا دھوکہ کیا؟ یہی کہ اللہ کو، آخرت کو، قبر کو، قیامت کو یہ بھول جاوے، اس کو غرور کہتے ہیں کہ یہ غرور ہے، کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کہ دھوکہ یہ دھوکہ کہ جو اصلی چیز آنے والی ہے اسی کو بھول گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور دیتے بھی بہت ہیں، ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں، ہاں ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں، وہ سمجھا بہت آ رہا ہے کہ نہیں یہ گرفتار کرے گا، اس کی بہتات پکڑ لائے گی، پھر جب آگے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ کرتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتا ہے، دنیا بنی نہیں
دنیا رہی نہیں، آخرت بنی نہیں، تو مایوسی کی حالت ہوگی، نا امید ہے، سب سلسلے کٹ گئے، ناراض ہو کر دیا ہے، برکت نہیں ہوتی، اور راضی ہو کر دیں گے کہ برکتوں کے ساتھ دیں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ مال اسباب نہیں چھینیں گے، حکومت اور لائسنس چھین لے گی، وہ فلاں چیز چھین لے گی، یہ کرتے ہیں نا، اور اللہ دکان نہیں چھینے گا، مال نہیں چھینے گا، رکھے گا، اس کی برکت چھین لیں گے، بے برکتی سے رنڈا پھل جائے گا، حق بھی نہیں ادا کرے گا، اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے جان مال میں پہلا حق اللہ کا، اللہ کے کلمے کو پھیلانا تاکہ ارکان اسلام زندہ ہو جائیں، سب سے بڑا حق یہی ہے، نصرت کہتے ہیں اس کو، دو چیزیں واجب ہے، استقامت اور نصرت۔